بشرا بی بی نے کچھ باتیں کی ہیں، اور ڈی چوک میں کیا ہوا اور کس طریقے سے بشرا بی بی کو لے جایا گیا، اور بشرا بی بی جانا نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں جگہ چھوڑنا چاہتی تھی اور میں وہیں رہنا چاہتی تھی، لیکن مجھے نہ ہی کوئی گائیڈ کرنے والا تھا اور نہ ہی مجھے ہیلپ کرنے والا وہاں پہ کوئی موجود تھا۔ اور علیمہ خان صاحبہ کا بھی ایک اہم سٹیٹمنٹ آ چکا ہے، اور انہوں نے بھی گفتگو کی ہے اس بارے میں کہ آخر وہاں پہ کیا ہوا۔ تو لیکن پہلے ذرا ایک ہے جناب آپریشن بلو سٹار، یہ اندرا گاندھی نے کیا تھا، بھارت کی وزیر اعظم، بہت ہی پاپولر اور بہت ہی مضبوط وزیر اعظم تھی جی۔ اور انہوں نے ایک آپریشن کیا، اور وہ تھا سکھوں کے بارے میں، کیونکہ سکھ جو ہے وہ خالصتان کی تحریک چل رہی تھی، خالصتان کے نام پہ اپنا ایک الگ وطن بنانا چاہتے تھے، اور اس دوران امرتسر گولڈن ٹیمپل ان کی جو مقدس ترین عبادت گاہ ہے، وہاں پہ جو ہے جو سنت جرنیل سنگھ بھنڈرانوالے جو خالصتان تحریک کے سربراہ تھے اور ان کو لیڈ کر رہے تھے، وہ ان کے خلاف آپریشن کیا گیا، اور اس آپریشن کا نام دیا گیا بلو سٹار۔ یہ جون 1984 میں 1984 میں یہ آپریشن کیا گیا، اور اس میں وہاں پہ ان کو باغی کہہ کر اور دہشت گرد کہہ کر، غدار کہہ کر ان کو کچل دیا گیا۔ ایک فوجی آپریشن کیا گیا، اس کو نام دیا گیا تھا آپریشن بلو سٹار۔ اس کے دیواروں پہ ابھی بھی دھبے، اور ایک امرتسر میں اور گولڈن ٹیمپل کے گرد و پیش میں ایک افسردگی کا عالم ابھی بھی فیل کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی سکھ، وہاں پہ میں امرتسر میں گیا ہوں اور گولڈن ٹیمپل کا بھی میں نے وزٹ کیا ہے، اور کسی بھی سکھ سے تھوڑا سا بھی کرے دیں تو وہ بالکل اس کا کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے، کیونکہ ان کی مقدس ترین عبادت گاہ پہ فوجی آپریشن کیا گیا تھا جون 1984 1984 میں۔ اور اس کے بعد بظاہر اندرا گاندھی نے یہ میچ جیت لیا تھا، اور انہوں نے بڑا فاتحانہ انداز میں کہا تھا کہ میں نے سب کچھ کچل دیا اور ہندوستان صرف ہندوؤں کا ہے۔ تو لیکن ان کے جو باڈی گارڈ تھے، سیکورٹی گارڈ تھے، وہ آئے اکتوبر میں، وہ اکتوبر سے پہلے، اکتوبر میں آئی تھنک ستمبر اکتوبر میں وہ آئے چھٹیاں منانے واپس اپنے گاؤں میں۔ وہ بھی امرتسر اسی سائڈ کے تھے، گولڈن ٹیمپل بھی گئے، اور وہاں پہ جو ظلم دیکھا، جو ظلم و ستم ان کو بتایا گیا کہ یہ کچھ یہاں پہ ہوا ہے ہمارے ساتھ، تو وہ واپس جاتے ہیں، اور واپس جا کے اکتوبر میں جو ہے وہ اندرا گاندھی کو وہ قتل کر دیتے ہیں۔ اور یہ جون کا واقعہ ہے، تو جولائی، اگست، سپٹمبر اور اکتوبر، صرف 4 ماہ کے اندر اندر یہ سانحہ پیش آ جاتا ہے، اور اس طریقے سے بھارت کی مضبوط ترین وزیر اعظم اندرا گاندھی جو ہے وہ قتل ہو جاتی ہیں۔ دوسرا جو واقعہ ہے، اور پھر انہوں نے سکھوں سے پوچھا بھی کہ ان کے بعد پھر ٹرائل ہوا ایک طویل عرصے تک، اور ان سے پوچھا تو انہوں نے ایک ہی بات بتائی کہ ہمارے دل کو تکلیف پہنچی، ہمارے مذہبی جو ہے جو مذہبی جگہ تھی اس کو چھیڑا گیا، اس کی بے حرمتی کی گئی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جب ہم واپس گئے اپنے گھروں میں تو وہاں پہ ہمارے عزیز و اقارب نے اور اہل علاقہ نے بتایا کہ یہاں پہ بہت زیادہ خون بہایا گیا ہے، خون کی ہولی کھیلی گئی ہے، اس لیے ہم نے اس وقت ٹھان لیا کہ ہم نے بدلہ لینا ہے، تو انہوں نے بدلہ لیا۔ تو یہ ایک دوسرا واقعہ ہے جی، سانحہ جلیانوالہ باغ، وہ بھی امرتسر کا ہے، اور وہ بھی انگریزوں نے ایک قانون بنایا، اور وہ قانون تھا روولٹ ایکٹ کے نام سے بنایا 1919 میں، اور وہ یہ تھا کہ آپ کسی بھی ہندوستانی کو برطانوی حکومت جو ہے جو ان کا وہاں پہ برطانوی فوج قابض تھی، تو کوئی اس کا کہ آپ کسی بھی ہندوستانی شہری کو آپ بغیر وجہ بتائے اس کو اٹھا سکتے ہیں، گرفتار کر سکتے ہیں، اغوا کر سکتے ہیں، یہ آپ سادہ زبان میں، اور پھر 2 سال تک جو ہے ان کو آپ بند رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک کوئی بھی آپ کسی بھی شہری کو جس کے بارے میں محسوس کریں کہ یہ دہشت گرد ہے، یا یہ بغاوت کر رہا ہے، یا یہ ریاست کے خلاف جا رہا ہے، جس کو آپ محسوس کریں اس کو آپ اٹھا سکتے ہیں، اور 2 سال تک آپ کسی کو جواب دہ نہیں ہے۔ تو اس قانون کے تحت یہ 1918 میں اس کی ہوئی منظوری، اور 1919 میں یہ ہو گیا جی نافذ۔ اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح اور ہندو اور سکھ لیڈر جو ہیں اس وقت کے، ان سب نے اس کی مخالفت کی، اور اس کے بعد امرتسر میں
جو دیوالی کا ایونٹ تھا، وہاں پہ دیوالی یا بیساکھی کا ایونٹ تھا، وہاں پہ 5,000 لوگ موجود تھے اور انہوں نے اس پہ بھی احتجاج کرنا تھا۔ تو اس وقت جنرل ڈائر تھے اور انہوں نے پتہ کیا، انہوں نے کہا جی 5,000 لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا کچل دیں۔ تو انہوں نے پھر ہیلی کاپٹر سے اور فائرنگ کی گئی، اور وہ تنگ ایک راستہ ہے وہاں پہ فائرنگ کی گئی، اور تقریباً کوئی 1500 کے قریب جو ہے سرکاری اعداد و شمار 400 بتائے جاتے ہیں، لیکن جو غیر سرکاری ہیں وہ 1500 کے قریب جو ہیں وہ وہاں پہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ تو یہ 1919 میں ہوا۔ اس کے بعد جنرل ڈائر کو فارغ کر دیا گیا اور 2 سال بعد ان کی ڈیتھ ہوئی۔ اور لیکن جو اس وقت کے گورنر تھے، جنہوں نے اس ساری خونی کھیل کو جائز قرار دیا تھا، تو ان سے 21 سال بعد جی ایک سکھ نوجوان نے بدلہ لیا، 21 سال بعد، اور وہ بھی لندن جا کر، اور وہاں پہ جا کے ان کو ایک نہیں 6 گولیاں ماری گئیں اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ اور اس سے بھی اس نے کہا کہ یہ میں نے اپنے آباء و اجداد کا بدلہ لیا ہے اور یہ سب کچھ کیا ہے۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آلریڈی آدھا ملک جو ہے وہ گنوا چکے ہیں۔ اور اسی طریقے سے لال مسجد کا بھی آپ کو بتا دوں، یہ تو 2 میں نے امرتسر کے بتائے، پھر لال مسجد آپریشن جو ہے وہ ہوا جولائی میں، جولائی 2007 میں لال مسجد آپریشن کیا گیا۔ اور اس میں تو کرنل صاحب جو تھے ہمارے پاک فوج کے، کرنل ہارون لاہور تھے، سمن آباد کے تھے، وہ اس میں پہلے شہید ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تلخی بڑھی، اور اس کے بعد پھر وہ لال مسجد آپریشن ہوا۔ اور اس کے باوجود کہ وہ ساری چیزیں طے ہو گئی تھیں، مذاکرات ہو گئے تھے، ہم خود اس وقت موجود تھے، تو وہاں پہ یہ سب کچھ ہوا جی۔ تو مذاکرات، لیکن اس کے بعد آرڈر آیا کہ نہیں جی مذاکرات نہیں، بس ان کو آپ کچل دیں۔ تو وہ کچل دیا گیا نومبر 2000 جولائی 2007 میں۔ اور اس کے بعد پھر نومبر 2007 میں اس کے بعد پرویز مشرف صاحب جو ہے وہ سنبھل نہیں سکے، اور نومبر 2007 میں انہوں نے ایمرجنسی لگائی، اور پھر دسمبر میں محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہو گئی، اور اس طریقے سے الیکشن ہوئے، اور اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کو اقتدار سے بھی ہاتھ دھونا پڑا، آرمی چیف کا عہدہ بھی ان سے چھن گیا، اور پھر پریزیڈنسی بھی ان سے چھن گئی، اور اس کے بعد ان کو سزائے موت سنائی گئی، اور اس کے بعد انہیں فرار ہونا پڑا یا جانا پڑا یو اے ای، اور پھر وہاں سے ڈیڈ باڈی آئی جب وہ وفات پا گئے۔ تو اس طرح سے جو لال مسجد آپریشن ہے، اور پھر وکلا تحریک جو ہے وہ ان کو لے ڈوبی، اور وہ جس واقعے کو وہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت زیادہ مقبول ہو گئے ہیں، مضبوط ہو گئے ہیں، اندرا گاندھی بھی یہ سمجھتی تھی کہ مضبوط ہو گئے ہیں، اور جنرل ڈائر بھی سمجھتا تھا کہ ہم مضبوط ہو گئے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مضبوطی نہیں تھی، وہ جو طاقت کے بل بوتے پر ایک عارضی کامیابی حاصل کی تھی، وہ ان سب کے لیے وبال جان ثابت ہوئی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ حقائق بیان کرنے کا اور یہ تاریخی قصے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پہلے بھی اپنا آدھا ملک جو ہے وہ گنوا چکے ہیں، بنگلہ دیش بن چکا ہے، اور بنگلہ دیش کا ماڈل ہمارے سامنے ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا۔ تو اس لیے ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، بجائے اس کے کہ طاقت کا استعمال کیا جائے۔ وہ ادھر بھی روولٹ ایکٹ تھا جلیانوالہ باغ میں، اور یہاں پہ بھی اس وقت 26ویں غیر آئینی ترمیم کا مسئلہ ہے، اور اس کے بعد جو لیجسلیشن کی گئی وہ اس کے بعد ایکسٹینشن دی گئی، سب کچھ کیا گیا، تو وہ ایک جو ہے سارا کچھ چیزیں وہیں ملتی ہیں۔ تو طاقت کا استعمال کبھی بھی جو ہے، اور بلا جواز طاقت کا استعمال کسی بھی صورت میں افورڈیبل نہیں ہوتا جی، اور یہ لوگ قبول نہیں کرتے، یہ دنیا قبول نہیں کرتی، اور اس وقت بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے خیبر پختونخوا کے عوام کا، اور جو لوگ جڑے ہوئے ہیں سوشل میڈیا سے وہ مذاق اڑا رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ جو ڈیجیٹل میڈیا ہمارے جو مین سٹریم جو جرنلسٹ ہیں سوشل میڈیا پہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب آتے ہیں سانحہ اسلام آباد، اور بشرا بی بی نے جی یہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے، پولیٹیکل کمیٹی کے ساتھ ڈسکس کیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں ڈی چوک نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، اور مجھے زبردستی وہاں سے چھڑوایا گیا، اور وہاں پہ ڈی چوک پہ انہوں نے کہا ڈی چوک بھی، اور اس کے بعد بھی میرے ساتھ کوئی کوآپریٹ نہیں کیا پارٹی نے اور پارٹی کے لیڈرز نے، اور میں نے عمران خان صاحب کی آواز پہنچا دی تھی، ان کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور میرا کام اتنا ہی تھا، اور میں نے لوگوں کو موبلائز کیا اور لوگوں کے عوام میں درمیان میں رہی، لیکن میرے ساتھ کافی دغا کیا گیا،
اور میرے ساتھ نہیں بلکہ انہوں نے کہا عمران خان صاحب کے ساتھ دغا کیا گیا۔ پھر عمران خان صاحب کے ساتھ بھی سے بھی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور انہوں نے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں کی، اور ان کو رہنما جو ہیں ظاہر بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف ملتے رہے ہیں، وہ ان کو جا کے قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دیں، باہر صورتحال کشیدہ ہے، لیکن عمران خان صاحب نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں کو بتائیں، میرا پیغام جا کے پہنچائیں، اور لوگ ضرور نکلیں گے۔ لوگ نکلے، عمران خان صاحب کی بات درست ثابت ہوئی، لیکن پھر اس کے بعد اس کو آرگنائز نہ کیا جا سکا، جس کا نقصان اس وقت ہو رہا ہے، اور اس وقت ساری بحث جو ہے وہ ایک غلط سائڈ پہ چلی پڑی ہے، اور جو جوان، جو شہری، جو کارکن شہید ہوئے، زخمی ہوئے، لاپتہ ہوئے، ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا، بلکہ ہونی ہی اس کے بارے میں چاہیے۔